السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج کل اسلامک ہسٹری میں مغلیہ سلطنت کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے شیر شاہ سوری کے حالات پڑھے تھے اور ہمیں معلوم ہوا کہ شیر شاہ کون تھے، شیر شاہ سوری، اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اور کس طرح دہلی کی حکومت حاصل کی۔ لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر جلال الدین محمد اکبر نے مغلیہ سلطنت کی حکومت سنبھالی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم جلال الدین محمد اکبر کے حالات شروع کریں کا مطالعہ شروع کریں، شیر شاہ سوری کا ایک ایسا عظیم کارنامہ جو آج تک بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جیسے اس کے بعد کے ہر دور میں فائدہ اٹھایا جاتا رہا، وہ ہے ایک سڑک جو اس نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، ناانصافی ہوگی اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس سڑک کا نام ہے گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ۔ ہم آپ پاکستانی تو اچھی طرح جانتے ہیں جی ٹی روڈ، انڈیا والے بھی اچھی طرح واقع ہوئے جی ٹی روڈ سے، کیونکہ وہاں سے بھی گزرتی ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے جی ٹی روڈ کی کہ شیر شاہ نے سنار گاؤں بنگال سے اٹک تک، سنار گاؤں بنگال میں ہے، وہاں سے لے کے پورا ہندوستان کراس کر کے وہ اٹک تک آیا، پاکستان میں اٹک تک پہنچا، ایک سڑک تعمیر کروائی۔ یہ سڑک 2300 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس زمانے میں سڑک ایسی پکی سڑک نہیں ہوا کرتی تھی جیسے آج کے زمانے تارکول کی پکی سڑک بنائی جاتی ہے، بلکہ جنگلوں وغیرہ کو صاف کر کے سیدھا راستہ بنایا جاتا تھا جو کچا ہی ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ جھاڑ جھنکار سے جنگل سے صاف ہوتا تھا، اس لیے اس پر گھوڑے، اونٹ وغیرہ آسانی سے خچر چل سکتے تھے، انسان بھی پیدل چل سکتے تھے اور اس طرح سفر ہوا کرتا تھا۔ اس سڑک کو آج کل جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے۔ اس سڑک کے کنارے ہر 2 کوس تقریباً 8 کلومیٹر کے بعد ایک سرائے بھی تعمیر کروائی تھی۔ ہر سرائے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ قیام و طعام کا انتظام ہوتا تھا۔ سڑکوں کے کنارے سایہ درخت بھی لگوائے گئے تھے۔ سڑکوں کے کنارے ایک مناسب فاصلے پر کنویں بھی کھدوائے گئے تھے تاکہ مسافروں کو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ شیر شاہ نے 1700 سرائیں بھی تعمیر کروائی تھیں۔ سرائے یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رات میں رہنے کی جگہ۔ ہر سرائے کے ساتھ ڈاک چوکی ہوتی جہاں ہر کارے یعنی کارندے حکومت کے موجود ہوتے اور ہر وقت تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ تیار رہتے تھے۔ اس انتظام سے بڑی عجلت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچ جاتا تھا۔ پیغام رسانی کا یہی ایک طریقہ تھا جو بھرپور طریقے سے شیر شاہ سوری نے قائم کیا، بنگال سے لے کر اٹک تک۔ سراہوں اور ڈاک چوکیوں پر شاہی جاسوس اور سپاہی متعین ہوتے تھے اور ہر وقت انتظامی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ شاہی جاسوس ہر علاقے کی خبریں بادشاہ تک پہنچاتے تھے، یعنی راستے میں جو بھی خبریں ان کو ملتی وہ بادشاہ تک یعنی شیر شاہ سوری تک وہ خبریں پہنچاتے تھے۔ سڑکوں کی تعمیر سے جہاں عام لوگوں اور تاجروں کو سہولتیں میسر آئیں، وہاں فوجی نقل و حمل میں بھی آسانی پیدا ہو گئی، بلکہ دیکھا جائے تو اس زمانے میں عام لوگوں میں سفر کرنے کا رجحان بہت کم تھا۔ انہیں اپنی زندگی کی تمام ضروریات اپنے علاقے میں ہی مل جاتی تھیں۔ صرف مخصوص حالات میں عام لوگ سفر کرتے تھے۔ عام طور پر سڑکوں پر تاجروں اور فوجوں کی ہی نقل و حمل ہوتی تھی۔ شیر شاہ نے ایسے لوگوں کو جو اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مہیا نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے لنگر خانے تعمیر کروائے۔ یہاں ہر وقت کھانا مل سکتا تھا۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ وہ رفاع عام کے کام تھے جو شیر شاہ نے کروائے، اور خاص طور سے اس کی جی ٹی روڈ جو ہے وہ تو اس وقت سے لے کر آج تک استعمال میں آ رہی ہے اور قافلے اس پر سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد
اب ہم آ جاتے ہیں مغلیہ سلطنت کے ایک بڑے اہم ستون یعنی جلال الدین محمد اکبر. اب ان کے حالات ہم پڑھیں گے. ان کا دور 1556 عیسوی سے لے کر 1605 عیسوی تک رہا. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو بابر نے قائم کیا. اس نے ہندوستان کے شمالی علاقوں کو فتح کیا اور یہاں اپنے حریفوں کی طاقت کو کسی حد تک کم کر دیا. یعنی جو مخالفین تھے ان کو کچل دیا اس نے اپنی طاقت سے. بابر اپنی قائم کردہ سلطنت کا مناسب طور پر انتظام کرنے سے پہلے انتقال کر گیا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جلدی انتقال ہو گیا تھا ان کا. بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا. اسے اپنی سلطنت جس کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کے لیے سخت محنت اور سوجھ بوجھ سے کام کرنا تھا. ہمایوں چونکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے سست رو اور سہل پسند تھا اس لیے اس نے سیاسی امور کی طرف پوری توجہ نہ دی. اس سے اس کی تخت کے بہت سے مخالف سرگرم ہو گئے. ان میں شیر شاہ سوری نہایت مؤثر اس نے کارروائیاں کی. ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں اور جس میں اس کو شکست ہوئی. شیر شاہ کے سامنے ہمایوں مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور اسے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا تھا. یہ بھی حالات ہم پچھلے مضمون میں پڑھ چکے ہیں. ہمایوں کے جانے کے بعد شیر شاہ نے ہندوستان پر کامیابی سے حکومت کی. اس کے انتقال یعنی 1545 عیسوی کے بعد اس کے خاندان کے چند بادشاہوں کی حکومت جاری رہی. یہ سب غیر مؤثر حکمران تھے. ان کی حکومت کو ہمایوں نے ہندوستان واپس آ کر ختم کیا. جب دوبارہ واپس آیا تھا ہندوستان ایران سے ہمایوں نے چند علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کو اثر نو استوار کرنا شروع کیا. مگر 1556 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کا بھی انتقال جلدی ہو گیا ہمایوں کا. ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اکبر اپنے اتالق بیرم خاں کے ساتھ افغانوں کے خلاف مصروف جنگ تھا. یعنی جوان ہو چکا تھا لیکن کم عمر تھا اور اس کا اتالق یعنی اس کا مددگار اسسٹنٹ جسے کہہ سکتے ہیں بیرم خاں تھا اور بیرم خاں کے ساتھ مل کر وہ افغانوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھا اکبر. ہمایوں کے انتقال کی خبر ملتے ہی بیرم خاں نے اکبر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا. یعنی بڑی ہوشیاری سے اس نے بلا تاخیر اس کا جو اسسٹنٹ تھا بیرم خان اکبر کا ہمایوں کے یعنی اس کے باپ کے انتقال کے فوراً بعد ہمایوں کے انتقال کے فوراً بعد اکبر کی بادشاہت کا اس نے اعلان کر دیا. وہ تو کم عمر تھا. اکبر کی اس وقت عمر صرف 14 برس تھی تو اس کو اتنا کہاں ہوش ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سب فیصلے کرتے. تو بیرم خان نے یہ فیصلہ کیا اور اس کی اکبر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا. حقدار بھی ظاہر ہے اس کا بیٹا ہی تھا اکبر ہی تھا. ابتدائی حالات. جس زمانے میں ہمایوں شیر شاہ سے شکست کھا کر سندھ کے ریگستانوں میں گھوم رہا تھا وہیں عمر کوٹ کے مقام پر اکبر کی ولادت ہوئی. اکبر کی ولادت 1542 عیسوی میں ہوئی. ہمایوں کو ان بدحالی کے ایام میں جب بیٹے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا. ظاہر ان دنوں وہ بہت پریشان تھا, در بدر پھر رہا تھا اپنی حفاظت کے لیے. اس زمانے میں اکبر کی ولادت ہوئی, اسے بڑی خوشی ہوئی بیٹے کی ولادت پر. ہمایوں کو اور کچھ تو تھا نہیں, اس نے چٹکی بھر مشک اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا. انہیں بیچارہ اتنا تنگنست ہو گیا تھا کہ تھوڑی سی مشک اپنے ساتھی میں خوشی میں تقسیم کی. مٹھائی وغیرہ تقسیم نہیں کی بلکہ مشک ایک خوشبودار چیز ہوتی ہے جس سے بڑی خوشبو نکلتی ہے, وہ اپنے ساتھیوں میں خوشی میں اس نے تقسیم کیا. سب نے دعا کی اس نامولود کی شہرت مشک کی خوشبو کی طرح پورے جہان میں پھیلے. یہ سب نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے دعا کی. اکبر اپنے بچپن میں کافی عرصہ ماں باپ سے دور رہا. اس کو ہمایوں کے بھائیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا. یہ اس کے ساتھ ٹریجڈی رہی کہ ہمایوں یعنی اس کے والد کے جو بھائی تھے یعنی چچا, انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا. جب اکبر ہمایوں کے پاس آیا تو اس نے اکبر کی تربیت کے لیے قابل اساتذہ کو مامور کیا. اکبر کو تعلیم کی بجائے کھیلوں اور شکار وغیرہ سے زیادہ دلچسپی تھی. ہمایوں کا اصرار اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود اکبر پر کوئی اثر نہ ہوا. اکبر
کتابی علوم سے تو بے بہرا رہا، مگر اس نے علوم حرب میں خوب مہارت حاصل کی، یعنی جنگی علوم میں اور جنگی تربیت اس نے اچھی حاصل کی۔ کتابی علوم کے بغیر بھی اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی اور وہ دنیاوی معاملات کو بہت گہرائی سے پرکھنے کی اہلیت رکھتا تھا، یعنی اس کی سوچ اور اس کی آبزرویشن جو ہے نا بہت گہری تھی۔ تخت نشینی کے وقت سیاسی منظرنامہ، یعنی جب تخت بیٹھا اکبر اس وقت کیا سیاسی حالات تھے، ان کا کچھ مختصر احوال ہے۔ پہلے یہ کہ ہمایوں نے جو چند علاقے فتح کیے تھے ان میں انتظامی اور سیاسی طور پر شدید بدحالی تھی۔ ان علاقوں کی حیثیت فوجی مقبوضات سے زیادہ نہ تھی۔ نمبر 2، ہندوستان کے اکثر علاقوں میں آزاد حکومتیں قائم تھیں، ان میں دکن جمنی ریاستیں جمنی ریاستیں کہلاتی تھیں، جنوبی ریاستیں کو، سندھ، کشمیر، اڑیسہ، گونڈوانا، گجرات، مالوا اور بنگال شامل تھیں۔ راجپوتوں نے پھر طاقت جمع کر کے اپنی سیاسی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اکبر کے تخت سنبھالتے وقت آگرہ اور دہلی بھی مغلوں کے اقتدار سے چھینا جا چکا تھا۔ مرکزی حکومت میں انتظامی اور سیاسی بدحالی کے باعث اکثر علاقے خود مختار ہو چکے تھے۔ جو علاقے بچ گئے تھے وہاں کے سرکاری اہلکار خود سر ہو چکے تھے اور اپنے علاقوں سے مالیہ وغیرہ وصول کر کے خود ہی ہڑپ کر لیتے تھے۔ ایسے حالات میں سرکاری خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ خزانہ نہ ہونے کی صورت میں کسی قسم کی فوجی سرگرمی تقریباً ناممکن تھی۔ یعنی یہ وہ حالات تھے جس میں اکبر کے حصے میں بادشاہت آئی۔ بیرم خان نے اس کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اب آگے کے حالات پڑھیں گے کہ ان مشکل حالات کو پھر اکبر نے کس طرح ٹھیک کیا اور کس طرح حکومت مضبوط کی اپنی۔ یہ حالات انشاءاللہ اگلی قسمیں ہم پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔